یاد رکھیں دوستو، دین کا جو تفرقہ ختم ہوتا ہے، دین کی جو تقسیم ختم ہوتی ہے، وہ صرف ایک بنیاد پر ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کا رسول۔ یعنی ہم مسلمان، ہم کلمہ گو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ تقسیم جو ختم ہوتی ہے وہ اسلام پر ختم ہوتی ہے، تقسیم جو ختم ہوتی ہے وہ ایمان پر ختم ہوتی ہے، تقسیم جو ختم ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا فارمولہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، مسلم کی یہ روایت ہے، مشکات باب الوسوسہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے مسلمان اب اس کی بات مانیں گے، اس کا کہا مانیں گے۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن شیطان ابلیس اس بات سے مایوس نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے، وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال تو آئے گا نا کہ آخر مسلمانوں کی ایسی نفسیات کیا ہے جس سے شیطان کھیلے اور شیطان کو بآسانی یہ موقع مل جائے مسلمانوں کی مخصوص نفسیات کی وجہ سے کہ وہ ان کو آپس میں لڑا دے۔ ہوں وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اللہ ایک ہو، ان کا رسول ایک ہو، ان کی کتاب ایک ہو، لیکن ان کو آپس میں لڑا دے۔ وہ مسلمانوں کی خصوصی نفسیات، میں برحق ہوں، میرا مسلک برحق ہے، میرا فرقہ برحق ہے۔ یاد رکھیے، میں برحق نہیں ہو سکتا، میرا مسلک برحق نہیں ہو سکتا، میرا فرقہ برحق نہیں ہو سکتا۔ برحق صرف اللہ کی ذات ہے، برحق صرف رسول کی ہستی ہے۔ جب ہم یہ بات کریں، جب ہم اس کلیے کو سامنے رکھیں کہ برحق اللہ کی ذات ہے، برحق رسول کی ذات ہے، برحق قرآن ہے، برحق سنت ہے، تو پھر شیطان کو موقع نہیں مل سکتا کہ مسلمانوں کی غلط نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں وہ لڑوا دے۔